اور سب لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے اور آخری انسانی ہچکی بھی وہاں خاموش ہو جائیں۔ اب اسرائیل کے اس ظلم کے مقابلے میں 25 لاکھ آبادی کہاں تک کھڑی ہو سکتی ہے؟ 3 لاکھ فوج غزہ کے چاروں طرف موجود ہے اور ایک طرف سمندر ہے۔ افسوس یہ ہے کہ خود مصر نے بھی سرائے سینا میں ان کے جانے کے راستے بند کیے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے قافلوں کو راستہ نہیں دیں گے۔ اب اسرائیلیوں کے اس ظلم کے مقابلے میں فلسطینیوں کے ساتھ 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہی ہے کہ وہ غلامی قبول کرے اور ہمیشہ کے لیے یہودیوں کی غلام رہے۔ دوسرا راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنی جائیدادیں اور شہر ان کے حوالے کر لے اور مسجد اقصی سے دستبردار ہو جائے۔ اور تیسرا راستہ مزاحمت کا ہے، جدوجہد کا ہے، شہادت کا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کا ہے۔ تو غزہ کے لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہ گھر چھوڑیں گے، نہ مسجد اقصی سے دستبردار ہو جائیں گے، نہ یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی غلامی قبول کریں گے، اور انہوں نے جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن ساری دنیا یہی پوچھتی ہے کہ اگر مغربی ممالک اسرائیلیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو آخر عالمی اسلام اور 2.25 ارب مسلم امہ کیوں خاموش ہے؟ وہاں کے بچوں کی آوازیں آپ کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ وہاں کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں آپ کی ضمیر کو کیوں نہیں جگا رہی ہے؟ عالمی اسلام جو اس وقت 2.25 ارب پر مشتمل ہے اور دنیا کے بہترین افواج عالمی اسلام کے ساتھ ہے، تو اگر یہ سب کچھ امت مسلمہ اور مسجد اقصی اور فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کام نہیں آتے تو پھر آخر یہ کب مسلمانوں کے کام آئیں گے؟ ایک بے بسی ہے، ایک خاموشی ہے اور سارے لوگ تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ کہیں سے کوئی مذمتی بیانات آ جائے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے کوئی مذمتی بیان دیا۔ علامہ اقبال نے عرصہ قبل اسی طرح صورتحال پر ایک تبصرہ کیا ہے کہ یہ جرم ضعیفی ہے، اور اس نے ایک تیتر کا مثال پیش کیا ہے کہ اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔